اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور بعد السلام سوال پوچھنے والے نے یہ کہا ہے کہ میں خامنہئی صاحب کا مقلد ہوں، اور سوال یہ ہے کہ آقا صاحب جمعے کے غسل کے بعد بغیر وضو جمعہ یا ظہرین کی نماز ادا کر سکتا ہوں یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ اگر رہبر معظم کے ہیں تو وہ جمعہ کے غسل سے نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو ضروری ہے۔ اور اگر آغا سستانی کے مقلد ہیں تو وہ جمعہ کے غسل کے بعد وضو کو ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تمام غسل جن کا شرعی طور پر مستحب ہونا ثابت ہے، ان کے بعد نماز وغیرہ کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے آغا سستانی کے نزدیک۔ اور ایک دن پروگرام میں نے ان دونوں جو ہے نا غسلوں کی طولانی فہرست بیان کی تھی کہ کون کون سے غسل ایسے ہیں جو کہ جن کا شرعی طور پر مستحب ہونا ثابت ہے، ان کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور کون کون سے وہ غسل ہیں جو عام طور پر کیے جاتے ہیں، کتابوں میں بھی ہیں لیکن شرعی طور پر ان کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، ان کے بعد نماز کے لیے غسل کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں تو نہیں کر سکوں گا، انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر میں ان غسلوں کو جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے اور ان غسلوں کے بعد کی جن میں وضو کی ضرورت ہے ایک دفعہ پھر مومنین کی خدمت میں دہراؤں گا۔ البتہ آغا رہبر کے نزدیک صرف غسل جنابت ہے کہ جس کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غسل جمعہ ہو یا شبہ قدر کی جو کہ غسل ہیں جن کا مستحب ہونا کربھرم ثابت ہے، اگر رہبر کے نزدیک ان کے بعد نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ جی آقا صاحب جزاک اللہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بعد السلام پوچھا یہ گیا ہے کہ آقا صاحب کیا بھانجی یا بھتیجی کا شوہر، بھانجی اور بھتیجی یعنی بہن کی بیٹی اور بھائی کی بیٹی کا جو شوہر ہے وہ ظاہری طور پر تو ہمارا داماد ہے، آقا صاحب کیا یہ داماد جو ہمارا بھانجی یا بھتیجی کے ذریعے سے ہمارا داماد ہے، کیا وہ بھی ہمارے لیے محرم کا ہی حکم رکھتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ کون بانجی کا داماد؟ بھانجی کا شوہر۔ بانجی کا شوہر نہیں، وہ محرم نہیں بنتا۔ جی آقا صاحب وہ ٹھیک ہے آقا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ بعد السلام اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے تو اگر دوسرے دنوں میں رکھے تو کیا مسلسل روزے رکھنے ہوں گے یا وقفے سے روزے رکھے گا؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر روزے قضا ہو چکے ہیں اور اب ان قضا روزوں کو دہرانا یعنی ان کی ادا کرنی ہے تو مسلسل 30 روزے رکھنے ہوں گے یا پھر اس میں ہم توقف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، عام رمضان مبارک کے روزے جو کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے ہیں ان کے قضا بجا لانا چاہتے ہیں تو اس میں تسلسل ضروری نہیں ہے، یعنی وقفہ کے بغیر رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک دن چھوڑ کے بے شک رکھیں، اس طرح 2 مہینے بے شک لگائیں، 4 مہینے بے شک لگائیں، مثلا وہ اس میں وہ نہیں ہے۔ البتہ اگر ایک آدمی نے رمضان المبارک کا روزہ 1، 2 یا پورا رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے اور سرکشی کر کے نافرمانی کر کے خدا کی نہیں رکھا، وہ جو ہے ایک تو وہ قضا وہ روزے رکھے گا ایک مہینہ کے مثال کے طور پر، ان میں مسلسل اور بلا وقفہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ جتنے روزے نہیں رکھے ان کے اس کے علاوہ ان کی قضا بجا لانے کے علاوہ جو ہے نا وہ فی روزہ کفارے کے طور پر 2 مہینہ روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ یعنی مثال خدا نخواستہ رمضان کا پورا مہینہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے اگر اس نے نہیں رکھا، ایک تو رمضان کے بعد 1 مہینہ روزہ قضا رکھے گا، اس میں وقفہ میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کو آپشن دیا جاتا ہے کہ کفارے کے طور پر، جرمانے کے طور پر، یا 2 مہینے روزے رکھو یا غلام آزاد کرو جو کہ آج کل میسر نہیں ہے، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب بالفرض اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پہلے جو 60 روزوں میں سے جو 31 روزے ہیں وہ بغیر وقفے کے رکھے جانے چاہیے۔ 31 روزے مسلسل رکھنے کے بعد باقی جو روزے ہیں بے شک ان کو وقفہ کے ساتھ رکھیں۔